حلقوں سے، پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سے، سپریم کورٹ سے، عدلیہ سے، اس ملک کے اداروں سے کہ پاکستان اس وقت استحکام کے لیے بلک رہا ہے۔ پاکستان کی جو آبادی ہے 24 کروڑ کا ملک ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ ہم دن بدن، ابھی آپ نے دیکھا سٹاک ایکسچینج بھی کریش کر گئی، دن بدن ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ اس ملک کے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، اڈیالہ جیل میں ہے۔ ہم سارے اپنی اپنی ایگو اور انا کو کافی تسکین پہنچ چکی ہوئی ہے، کافی ماشاءاللہ سے 2 سال سے قوم کو ہم سب کو رگڑا لگ چکا ہے۔ تو اب میری اپیل ہے ڈائیلاگ کریں اس ملک کے لیے، جو دیر پا ایک سولوشن ہے وہ ہے رول آف لا، اور آئین کی بالادستی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کا آئینی رول، اس کے مطابق مل بیٹھ کے ملک کو چلائیں۔ اور جتنا ہم خان صاحب کو جانتے ہیں، میں ہر اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر وہ پاکستان کے لیے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو رسپیکٹ کریں اور سارے بیٹھ کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ انہیں مثبت ہی پائیں گے، کیونکہ ان کا ایک ہی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہتری کیسے دی جائے، پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کیسے لائی جائے، رول آف لا کو کیسے انشور کیا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے استحکام، تو ہم سب کو پتہ ہے یہاں پہ بچہ اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ استحکام کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں، اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو جمہور کی آواز کو سننا پڑے گا، نہ کہ ہم اس کو مزید شدت سے بند کریں، نہ کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ پارٹی پہ پابندی لگا دیں۔ پابندی لگائیں گے تو عوام کی سپورٹ تو وہیں کی وہیں موجود ہے، وہ تو کسی اور، وہ تو مریم نواز، شہباز، زرداری کے پاس نہیں چلی جانی، بلکہ مزید آپ عوام کی ایگو کو ہرٹ کر رہے ہیں، مزید ان کے غم اور غصے کو چیلنج کر کر کے یہاں تک حالات پہنچے ہیں کہ اس وقت عوام ایک طرف کھڑی ہے، پی ٹی آئی سائیڈ پہ ہے، آپ نے تمام اس ملک کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ورسز پبلک کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی والی دانش مندانہ بات نہیں ہے۔ آخر میں یہ اپیل ہے کہ کلیکٹیو وزڈم کی اپروچ کو جانیں، سمجھیں، کوئی کسی قسم کی پابندیاں، کسی قسم کی فسطائیت جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو بدل نہیں سکتی۔ اور جو عوام، جو باشعور عوام، اور اب تو جو حالات لوگوں کو فیس کرنے پڑے ہیں اس میں سارے ہی باشعور ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کو بار بار چیلنج کرنا، اس کی تصحیح کرنا اور اس کو سنب کرنا ڈنڈے کے زور پہ، جیسے کہ وہ ماشاءاللہ سے مہارانی اٹھتی ہیں، وہ صرف یہ کہتی جن پہ پابندی لگا دو، ان کو مار دو، اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کیا ٹک ٹاک کے تھرو کی جاتی ہے کہ جی وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس لیے مجھے آپ نے ووٹ نہیں بھی دیا، میری 17 سیٹیں بھی ہیں تو ہمیں قبول کر لو۔ یہ تماشے ہیں، یہ تماشے بند کریں۔ پاکستان ان نوٹنکی بازوں نے انٹرنیشنل ایک جو کمیونٹی ہے اس کے آگے ہمارا تماشا ہر روز بنتا ہے، یہ تماشا بند کریں، اور اصل تماشا جو اس ملک کے اندر بھوک کا ناچ ہے، جو بجلی کے بل نہ دینے کے اوپر خودکشیاں، ان کو سمجھیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ایک درد مند دل، اور اللہ سے ہم پوری قوم دعا کریں کہ اللہ ان کو وہ آنکھ دے جو ان کو دکھائے کہ پاکستان کے اندر جو فیملی، پوری فیملی 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا حل ڈھونڈیں، جواب ڈھونڈیں۔ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دینا ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے جی ہم برآمدات اتنی کر دیں گے، اور دوسری کی جو ٹک ٹاکس پہ دیکھے تو دودھ اور شہد کی نہریں نظر آتی ہیں، ایسے لگتا ہے ہم جنت میں رہ رہے ہیں، من سلوا آ رہا ہے۔ اور ہمیں کل ملا کے جو ہر جماعت نے وعدہ کیا تھا 300 یونٹ کی بولی لگائی تھی، 300 یونٹ اگر اس حساب سے دیکھے تو ہمیں 1200 یونٹ تو فری بنتے ہیں، 300 بلاول کے، 300 مریم کے، 300 وہ جو نئی پارٹی بنی تھی ان کے، ایم کیو ایم کے ملا کے۔ تو یہ لفاظی، یہ ڈرامے، یہ تماشے اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ حل کے لیے درکار ہے کھلا دل، کھلی سوچ، اور ایک ایسی آنکھ جو اس ملک کے حقیقی مسائل کو دیکھ سکے، اور ایک ایسا درد مند دل جو سمجھے کہ اس ملک کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایگو کو سائیڈ پہ کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور حل ایک ہی ہے کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عوام کی مینڈیٹ کا احترام کریں اور ان سے بات کریں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور عوام جس دلدل میں، جس میں ہم نے انہیں دھکیل دیا ہے، وہ اس سے نکل آئے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت
دیکھو شاکر بہت افسوسناک ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا، اس میں ڈیجیٹل دہشت گرد میں انکلوسیو بات کی گئی ہے، میں بھی آپ کو بھی کہا گیا، آپ کو بھی کہا گیا، سب کو کہا گیا ہے کہ یعنی کہ جس کے جو سوشل میڈیا یوزر ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو یہ افسوسناک ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی اپیل کر رہی تھی، میں پھر کرتی ہوں کہ ان تمام چیزوں سے مسائل کا حل نہیں نکلنا۔ جو عوام کی مخالفت ہے آپ کے اگینسٹ، یا غم ہے، غصہ ہے، اور یہ جو پولیٹیکل جماعتیں مسلط کی گئی ان کے خلاف جو نفرت ہے، وہ محبت میں نہیں بدل جانی۔ کسی کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہنے سے چیزیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اسی طرح رہنی ہے۔ اور یہ بھی افسوسناک ہے کہ جس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں اظہر ماشوانی کی فیملی کو بہت عرصے سے 15-20 سال سے جانتی ہوں۔ ان کی والدہ کو پہلے بھی جب ان کے بچے کو اغوا کیا گیا تھا تو انہیں فالج کا اٹیک ہو چکا ہے۔ جا کے میڈیا سے میری اپیل ہے، جا کے دیکھیں ان کے حالات۔ وہ 2 بزرگ ماں باپ ہیں جنہوں نے کہاں سے، مانسہرہ سے، جس علاقے سے اٹھے اور آ کے اس ملک میں ان کے 2 بچے تدریس کا کام کرتے تھے۔ استادوں کا بڑا مقام ہوتا ہے باقی معاشروں میں۔ اظہر ماشوانی ٹھیک ہے، اس کی وابستگی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اور اس کی باقی فیملی ٹوٹل نان پولیٹیکل ہے، وہ تو پروفیسرز ہیں، پڑھاتے ہیں، استاد ہیں۔ تو ایک استاد کی عزت کا خیال کریں، ان 2 بزرگ ماں باپ کی آنسوؤں کا خیال کریں، اور میرا خیال ہے کہ اب تو وہ ایکٹیو بھی نہیں ہے۔ تو میری رحم کی اپیل ہے، میں تو اس کے سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ خدارہ اس خاندان کے اوپر رحم کریں، اور باقی خاندانوں کے اوپر، اسپیشلی میں وکاس کے بارے میں بالکل بات کرنا چاہوں گی۔ وکاس ہماری جو میڈیا ٹیم ہے، چونکہ میں خود بھی پارٹی کے عہدوں پہ بھی رہی ہوں، میرے پاس انفارمیشن منسٹری بھی تھی، جو سب سے بے ضرر، اور میرے ان لفظوں کا معنی مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے کبھی بھی کوئی کنٹروورسی والی نہ ٹویٹ کی، نہ سٹیٹمنٹ دی، نہ کسی ادارے کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی کے پاس کوئی ایک ثبوت ہے تو وہ لا کے دے دے، اور وہ بالکل ایک پڑھا لکھا، شریف النفس، معصوم انسان جس نے کبھی کسی پتے کا بھی نقصان نہیں کیا۔ آپ ایسے بندے کو جو پڑھا لکھا ہو، اس کا کام کتنا تھا میں عرض کر دیتی ہوں۔ جیسے جب خان صاحب کی اگر پریس کانفرنس ہے یا کسی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو ہم نے انگیج کیا تھا، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ یا باقی جو لوگ انٹرویو رکھواتے تھے، وہ صرف لوجسٹکس